فیصلہ آیا ہے توہین عدالت کیس کا، جس میں جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں ایک بینچ جو ہے وہ اس پورے کیس کی جو ہے وہ سماعت کر رہا تھا، اور اس حوالے سے اب جو فیصلہ سامنے آیا اس میں وزیر اعظم یسر رضا گیلانی کو مجرم قرار دیا گیا ہے، لیکن ان کو جو سزا دی گئی ہے وہ اگر کہا جائے تو کم سے کم سزا بنتی ہے آئی تھنک، کہ جس میں کورٹ کے برخاست ہونے تک جو ہے صورتحال جو ہے کورٹ کے برخاست ہونے تک ان کو مجرم قرار دیا گیا ہے۔ غلام مرتضیٰ کی طرف چلیں گے جو اسلام آباد میں موجود ہیں، سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہے اس حوالے سے، مزید اس فیصلے میں کیا کہنا ہے۔ جی غلام مرتضیٰ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے اس سے آگاہ کیجیے گا۔ غلام مرتضیٰ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ایک دفعہ پھر بتائیے گا، آڈیو کا تھوڑا سا پرابلم آ رہا تھا، ہمیں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو توہین عدالت کیس میں فیصلہ سنایا گیا اس کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ممبر نہیں رہے، مجلس شورا پارلیمنٹ کے ممبر نہیں رہے، جو آرٹیکل 204 ہے اس کے تحت ان کو سزا سنائی گئی ہے، ان کو کنوکٹ کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ساتھ اتنی لارجر بینچ جس کی سربراہی جسٹس ناصر الملک کر رہے تھے، ان کی سربراہی میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، تمام ججز کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اس میں ان کو جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے ان کو آرٹیکل 204 کے تحت جو عدالتی احکامات نہ ماننے کے حوالے سے ان کو توہین عدالت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ان کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ صرف اور صرف اس وقت تک سزا دی گئی ہے کہ جب تک عدالت جو ہے وہ برخاست نہیں ہوتی۔ آپ کھڑے رہیں گے سپریم کورٹ کے سامنے، وزیر اعظم کھڑے رہے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ آرٹیکل 63G جو ہے اس کو بھی ڈکٹیٹ کروایا گیا ہے، وہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کے اوپر نااہلی کا جو آرٹیکل ہے 63G وہ بھی لگایا جاتا ہے۔ یہ کنوکٹ کر دیا گیا ہے، راستے بند کر دیے گئے۔ بتائیے گا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آرٹیکل 63 بھی لگایا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر نااہلی کا جو آرٹیکل ہے وہ بھی لگایا جاتا ہے، اس حوالے سے ہمیں دوبارہ ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ جی غلام آباد، جو 63G ہے بیسیکلی یہ دو آرٹیکل 62 اور 63 ہوتے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو سیکشن میں آتے ہیں، جس میں عوامی نمائندگان کو ایمانداری اور مختلف جو ان کی جو قابلیت ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہ آرٹیکلز ہے، کہ جس میں 62 قابلیت کے حوالے سے ہے اور 63 جو ہے وہ نااہلی کے حوالے سے ہے۔ 63 کی بہت ساری کلوزز ہیں جس میں 63G جو ہے اسی کا ڈر تھا، جو کانسٹیٹیوشنل ماہرین ہیں، جو وکلا ہیں، ان کو یہ تھا کہ یہ ایک بحث چھڑ جائے گی اس فیصلے کے بعد کہ آیا 63G کی ضابط میں وزیر اعظم آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ وہ عدالت نے یہ بات کلیئر کر دی ہے، عدالت نے یہ بات بتا دی ہے، اپنے فیصلے میں لکھ دی ہے کہ 63G جو ہے ان کے اوپر لاگو ہو گیا ہے اور وہ بنیادی رکنیت کے بھی اہل نہیں رہے ہیں۔ ابھی جو وزیر اعظم یہاں جب آئے تھے تو اس وقت وزیر اعظم تھے، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد وہ وزیر اعظم کے عہدے سے جو ہے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ ابھی جو انتظامی معاملات ہیں وہ تو یہاں سے باہر جا کے، اور سیاسی معاملات جو ہے باہر جا کے دیکھیں گے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے۔ جی بالکل غلام مرتضیٰ، ہم آپ سے گاہے بگاہے اس سلسلہ میں انفارمیشن لیتے رہیں گے، لیکن ایک انتہائی بڑی خبر، آج کے دن کی سب سے بڑی خبر کہ وزیر اعظم یسر رضا گیلانی کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے، سزا بلا شبہ انہیں بہت کم دی گئی، عدالت کا وقت عدالت برخاست ہونے تک کی سزا تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 63G لگایا گیا ہے اس کے مطابق وزیر اعظم کو نااہلی کا یہ آرٹیکل ہے، اور اس حوالے سے میرا خیال ہم قادر صاحب سے ہی تفصیل سے پوچھتے ہیں کہ قادر صاحب جو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 63G لگا دیا گیا ہے اب باقاعدہ طور پر، کیا اب وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے ہی کورٹ سے باہر جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس لحاظ سے تو بالکل، جب ایک عدالت کسی کو سزا دیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے ہوتی ہے، ایک دن سے لے کے 1 منٹ سے لے کے وہ عدالت کا اختیار ہے 6 مہینے تک سزا اس کو دے سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جتنے بھی پروسیڈنگ یا جو یہ استثناء کی باتیں کرتے تھے یا دوسری جو بھی بہانے یہ بناتے تھے وہ ساری عدالت نے مسترد کر دیے، اور عدالت نے ان کو ایک مجرم ٹھہرا دیا۔ آج ملزم سے یہ مجرم ہو گیا۔ مجرم ہوتا ہے، چاہے 1 گھنٹے کا ہو چاہے 100 سال کا ہو، وہ مجرم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل، اور یہ جو توہین عدالت کی قانون ہے 204(2)(a) کے تحت جو شخص قانون کی نافرمانی کرے، عدالت کی حکم میں رکاوٹ بنے اور یا اس کی نافرمانی کرے، تو اس صورت میں یہ اڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی سپریم کورٹ نے یعنی حالات کو دیکھ کے اور
اس چیز کو دیکھ کے کہ جس طرح پورے ایک فوج کو وہ ساتھ لے کے آئے ہیں اور وہاں کوئی ہنگامہ کرتے یہ کرتے ہیں، میں ایک صورت سمجھ رہا ہوں کہ اگر ان کو 10 سال 6 مہینے سزا ہے، 6 مہینے بھی سزا دے دیتے ہیں تو فرق کوئی نہیں پڑنا تھا ان کے اوپر۔ اب 63 جی اگر اس کے اوپر لگا دیے، ڈسکوالیفیکیشن میں آتا ہے، ایک 62 آتا ہے، ایک 63 آتا ہے، پھر 3 کی بہت ساری کلازز ہے، 3 کی پھر جی جو کلازز ہے وہ بھی یہ ہے کہ اخلاقی گراوٹ یا اس طرح کوئی سپریم کورٹ کی تجدید کرنا یا اس رس میں۔ اب اس صورت میں میرے حساب سے قانون یہ بنتا ہے کہ اسپیکر جو ہے نا وہ پابند ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کر لے۔ یہ تو ساری یہ دیکھو یہ پروسیس میں پھر وہی بات کروں، ایک آدمی مجرم کی عزت سے ڈٹا رہنا، کرسی پہ بیٹھا رہنا۔ جی قادر صاحب میں لاہور چلوں گا، لاہور میں قمرالزمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور چودھری رمضان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں قمرالزمان قریشی صاحب سے پوچھوں گا، قمرالزمان صاحب بتائیے گا فیصلہ آ گیا 63 جی جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ میرا خیال پہلے ہم چلتے ہیں اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہے ہمارے نمائندہ وحید مراد سے پوچھتے ہیں۔ وحید مراد جی، مزید اس فیصلے کے حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جیسے کہ یہ اطلاعات ہمارے تک پہنچ رہی ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کی جو ہے وہ سزا ہوئی ہے وزیر اعظم کو، کیونکہ فیصلہ سنانے کے فوری بعد ہی جو کورٹ ہے وہ برخاست کر دی گئی۔ تو اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی وحید مراد، آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ میرا خیال ہمارا جو رابطہ ہے ان سے بحال نہیں ہو سکا ہے۔ ابھی قادر خان صاحب ابھی بات کر رہے تھے 63 جی کی، تو اگر اس کی بات کی جائے اسپیکر کو سمری بھجوانے کی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا پروسیس کی، تو وہ تقریباً 4 مہینے کا پروسیس بنتا ہے۔ 1 مہینہ تو اسپیکر کے پاس ہے اور 3 مہینے الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ کہ ایک بڑا غلط مثال ہے، میں وہ سنانا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن لوگ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر کوئی چیز کو آپ شرم غیرت سمجھ لے تو کہتے ہیں، اگر آپ کہتے نہیں ہیں تو پھر اس کو آپ کوئی بھی بہانہ دے سکتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اسپیکر کا اختیار ہے 1 مہینے کا یا الیکشن کمیشن کا 3 مہینے کا، یہ بھی یہ 1 سال 2 سال کھینچ سکتا ہے۔ کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر اسپیکر نہیں بھیج دی تو کیا ہوگا؟ کوئی کورٹ جائے گا، پھر اس میں 6 مہینے لگیں گے، سال لگیں گے۔ بات یہ ہے، میں وہی بات دہراؤں گا، قانون کو ایک طرف، اخلاقیات نام کا کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ ایک سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ نے 30 سیکنڈ کیا میں کہتا ہوں 1 سیکنڈ بھی اگر اس کو دیے سزا دیے تو وہ مجرم ہے۔ آج سے وزیر اعظم ملزم سے مجرم بن گیا ہے۔ ایک مجرم کی عزت سے یہ ایوان صدر جائیں گے یا پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے، جہاں جائیں گے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا آپ دنیا کو، قادر صاحب میں براہ راست مناظر کی طرف لیتا چلوں۔ یہ براہ راست مناظر ہیں، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی مجرم ٹھہرائے جانے کے بعد اب سپریم کورٹ سے واپس جا رہے ہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں، ان کے ساتھ آج جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سپریم کورٹ پہنچے تو ان کے ساتھ کابینہ کے اراکین موجود تھے، تینوں صوبوں کے چیف منسٹرز وہاں پہ موجود تھے، گورنرز موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے وہ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تو اب باقاعدہ طور پر سزا سنا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کو مجرم قرار دے دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو سزا سنائی گئی تھی وہ لگ بھگ 30 سیکنڈ کی بنتی ہے، معذرت کے ساتھ 30 سیکنڈ کی بنتی ہے، کیونکہ کورٹ کے برخاست ہونے تک کی سزا تھی، اور کورٹ فیصلہ سنانے کے بعد جو کورٹ ہے وہ فوری طور پر برخاست کر دی گئی، جس کے حساب سے 30 سیکنڈ کی سزا۔ لیکن انتہائی اہم ایک ساتھ جو اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ تھی اس سزا کی اگر بات کی جائے تو 63 جی کا مرتکب قرار دیا گیا ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو، جس کے تحت ان کی جو قومی اسمبلی کی بنیادی رکنیت ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جیسا کہ ابھی بتا رہے تھے کہ قادر خان مندوخیل صاحب بتا رہے تھے کہ اس حوالے سے پوری جو تفصیلات ہیں وہ اسپیکر کو سمری موو کی جائے گی، جس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس صورتحال جائے گی۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین جو کہ ان کے ساتھ پہنچے تھے وہ موجود ہیں۔ آپ براہ راست مناظر میں دیکھ سکتے ہیں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اب باقاعدہ طور پر جو کملہ عدالت سے باہر نکلنے کے بعد، سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے باہر نکلنے کے بعد اب واپس جا رہے ہیں، اور ان کو جو مجرم، اب ایک مجرم کی حیثیت سے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے باہر جا رہے ہیں، ہاتھ ہلا کر جو ہے وہ اپنے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے والے جو وہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ دینے کے لیے جو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگ آئے تھے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور اس وقت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وہ براہ راست
مناظر ہیں جو کہ اسلام آباد سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کے مناظر، جس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ سے فیصلہ سننے کے بعد واپس جا رہے ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا فیصلے کے مطابق اب وزیر اعظم ملزم کی بجائے مجرم بن چکے ہیں اور ایک مجرم کی حیثیت سے کمرہ عدالت سے باہر جو ہیں وہ نکلے ہیں۔ حالانکہ وزیر اعظم کے پاس سزا کے خلاف اپیل کا حق ابھی بھی موجود ہے، لیکن اس وقت کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو وزیر اعظم کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فاروق ایچ نائک یہاں پر موجود ہیں، رحمان ملک کو ہم نے دیکھا، ان کے بیٹے عبد القادر گیلانی، اور یہ ہاتھ ہلا کے بڑے پروقار انداز میں ہاتھ ہلا کر اپنے ساتھ آنے والے افراد کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ فاتحانہ انداز فی الحال تو لگ رہا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم پاکستان جن کو اب جو کہ بالکل مجرم ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں اور اب یہ